بچے کی تنہائی ایک مرض بھی ہو سکتی ہے۔ بچے کی تنہائی ایک مرض بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر تنہائی پسند اور خاموش طبیعت بچوں کو سنجیدہ اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی سنجیدگی کسی بچے کی غمزدہ طبیعت اور دنیا بیداری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس کی زندگی ذہانت دونوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ تنہائی پسندی بھی ایک قسم کا نفسیاتی مرض ہے جس میں بچہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ عام طور پر تنہائی پسند اور خاموش طبیعت بچوں کو سنجیدہ اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی سنجیدگی کسی بچے کی غمزدہ طبیعت اور دنیا بیداری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس کی زندگی ذہانت دونوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ تنہائی پسندی بھی ایک قسم کا نفسیاتی مرض ہے جس میں بچہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ابو طالب انصاری۔ تنہائی اور گوشہ نشینی میں عافیت ہے، مگر کبھی کبھی تنہائی مصیبت بھی بن جاتی ہے، کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی اپنی ذات کے لیے۔ بڑھاپے اور ضعیفی میں تنہائی کرونا ہی نہیں، جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یا ہمارا بچہ ہمیشہ تنہا رہے، وہ کھیل کود اور پڑھائی لکھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوئے اپنی دنیا الگ بنائے رکھے، تو یقیناً تشویش کی بات ہے۔ شروع میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ سنجیدہ ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مگر زیادہ سنجیدگی ٹھیک نہیں۔ یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب بچہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے پر معلوم ہو کہ بچہ آٹزم نامی مرض میں مبتلا ہے۔ اس مرض میں بچہ اپنی خیالی دنیا بنائے رہتا ہے اور بیرونی دنیا سے بے خبر اسی میں مگن رہتا ہے، اور کسی کے خلل ڈالنے سے چڑ جاتا ہے۔ کوئی اسے خیالی دنیا سے باہر نکال کر حقیقی دنیا میں لانا چاہے تو ناراض ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے۔